پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ اس کا دوسرا نام سورۃ اسراء بھی ہے۔ معراج کا واقعہ ہے اس میں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ پہلی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بعبدہ ہی اپنا بندہ کہا، تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد بندہ کہا گیا۔ وہ بشر ہیں، نور نہیں ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں سوئے ہوئے تھے۔ وہاں سے آپ کو حتیم کعبہ میں لایا گیا اور وہاں سے براق میں سوار کر کے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، انبیاء سے ملاقاتیں، جنت اور جہنم دکھائی گئی کا مشاہدہ کروایا گیا، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا جگہ تک آپ کو لے جایا گیا۔ وہاں سے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ تو یہ نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ دی گئی آپ کی امت کے لیے۔ اس کی حفاظت اسی طرح ضروری ہے جس طرح انسان، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جس طرح انسان دنیا کے تحفے کی حفاظت کرتا ہے۔ جس طرح کسی کے باپ کو تحفہ دیا جائے نا، تو وہ اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ یہ میری تحفہ والی چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے نمازیں تحفے میں ملی تھیں، تو اس کی حفاظت ہمارے لیے لازم ہے۔ سارے اعمال کی فرضیت زمین پر ہوئی۔ جب نماز کی فرضیت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ تو یہ نماز کی فرضیت اہمیت ہے کہ اس کی فرضیت آسمانوں پر بلا کر کی، تو کس قدر یہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس کی اگر ہم نے حفاظت نہ کی تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ میں نے جو آپ اپنی امت کے لیے جو مجھے تحفہ دیا گیا تھا، جو آپ کو دیا تھا، اس کی آپ نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ اس کے بغیر اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے نماز نہ پڑھنے سے۔ تو یہ مختصر معراج کا واقعہ تھا۔ پھر آگے کہا کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم رسول بھیجتے ہیں۔ رسول آتے ہیں، تبلیغ کی جاتی ہے، رسولوں کے بعد رسول انبیاء کے وارث علماء، قرآن و حدیث بتانے والے، سمجھانے والے، وہ قوم کے پاس آتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر وہ نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے۔ لا علم قوم، جاہل قوم جس کے پاس رسول نہ آئے ہوں یا بتانے والے نہ آئے ہوں، ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں لیکن وہ ہمارا حکم نہیں مانتے، تو پھر نافرمانی کرتے ہیں، تو فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَا عَلَيْهَا تَدْمِيرًا، تو پھر ہم ان کو بری طرح ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو آج دیکھ رہے ہیں پاکستان کے حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ بڑے بڑے خوشحال لوگ اللہ کی نافرمانیوں پہ لگ چکے ہیں۔ قانون نہیں ہے، اسلامی قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، کرپشن ہے۔ بڑے بڑے لوگ انصاف کو نہیں مانتے، اپنی ضمانتیں کروا کے نکل جاتے ہیں۔ تو بڑے لوگوں سے اللہ کی نافرمانیاں اور جرموں کا ہونا یہ قوم کی، بستی کی ہلاکت کی دلیل ہے۔ تو ہلاکت ہمارے سر پہ آن کھڑی ہے، اللہ کے عذاب آئے دن ہم پر نازل ہو رہے ہیں، بس صرف دمرنا تدمیرا، بری طرح ہلاکت باقی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کہا گیا کہ اما وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر او احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر والدین دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، ان کے ساتھ نرمی کرو، اور ان کے لیے یہ دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین انسان کے لیے اس کی دعاؤں کی 2 فیکٹریاں ہیں جو گھر میں اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہیں، فیکٹریاں، یہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ انسان ان کی خدمت کر کے دعائیں لے سکتا ہے، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ خدمت کریں اور دعائیں لے لیں۔ لوگ مسجد میں آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرنا، امام صاحب میرے لیے دعا کرنا، یہ مشکل ہے، پریشانی ہے۔ وہ بھائی کہیں بھی شریعت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ امام کی دعا رد نہیں ہوتی۔ امام کی دعا قبول بھی ہو سکتی ہے، رد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو والدین کی دعا کو رد نہیں کرتا تو آپ والدین سے دعائیں کروائیں، بجائے اس کے کہ مسجد میں آ کے کہنے کے کہ دعا کرو، کہہ دو ایمام سے بھی دعا کر دے امام ان کے لیے، لیکن والدین کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لو۔ یہ قبولیت والی دونوں ہستیاں ہیں۔
فضول خرچی سے اللہ تعالیٰ نے منع کرتے ہوئے فرمایا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، کانا شیطان ربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا تھا، مطلب فضول خرچی کرنا ناشکری میں شامل ہے، فضول خرچی مت کرو۔ اور یہ بھی کہا کہ اپنے اتنا کنجوسی بھی نہ کرو کہ اپنے آپ کو بالکل کنجوس بنا لو، اور اتنا فراخی بھی نہ کرو کہ بالکل سب کچھ تقسیم کر دو اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رہے، فتقعد ملوما محسورا، دتکارا ہوا ملامت والا ہو کے خود بیٹھ جاؤ۔ اتنی کنجوسی بھی نہ کرو کہ گھر کی ضروریات بھی پوری نہ ہو سکیں، گھر میں ضرورت کا سامان بھی نہ لا کے دے سکو، کسی فقیر مسکین ضرورت مند مانگے اس کو بھی نہ دے دو، ایسا بھی نہ کرو۔ اور ایسے بھی نہ کرو کہ تنخواہ آنے سے پہلے ہی لگ چکی ہو، ہر دکان پہ کھاتے لگے ہوئے ہو، سب کا تم نے قرض دینا ہو، اور جگہ جگہ تم جو ہے نا وہ اپنی خواہشات پوری کرتے پھرو، اور پاس کچھ بھی نہ ہو، چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، اور مانگنے والے مسکین فقیروں کو بھی اپنی استطاعت کے مطابق دو۔ اولاد کا قتل نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم، فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ یہ منصوبہ بندیاں، بچے دو ہی اچھے، روشن خیالی، یہ اولاد کا پیدا نہ کرنا، رزق کہاں سے کھائیں گے، شادیاں نہ کرنا، پاس کچھ نہیں، یہ ساری باتیں اللہ سے توکل نہ ہونے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رزق میرے ذمہ ہے، ان کو بھی اور تم کو سب کو رزق میں دیتا ہوں، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، اکڑ کر زمین پہ نہ چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، تم زمین پہ اکڑ کے مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو، تو پھر کس بات کا تکبر ہے، کس بات کی اکڑ ہے، عاجزی کے ساتھ زمین پہ چلو۔ ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، فرمایا تو تسبح لہ سماوات والارض، زمین و آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ومن فیہن، اور جو کچھ ان زمین و آسمان میں ہے سب کچھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن تمہیں نہیں پتا، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ در و دیوار، چھت، فرش، ٹیبل، الماریاں، دریاں، قلین، پردے، درخت، چرند، پرند، حیوانات، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن کس طرح کرتے ہیں، انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تفقہون، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، جو تمہیں سمجھایا تم اس کے مطابق صرف اپنی تسبیح بیان اللہ کی کرو۔ تہجد نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا من اللیل فتحجد به نافلۃ لک، تہجد پڑھو یا رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ کہ وتر کا کیا معاملہ ہے، وتر فرض ہے نفل ہے؟ بھائی وتر تہجد نماز کا حصہ ہے اور یہ نفل ہے، فرض نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی ہے اور وتر کی تاکید بہت زیادہ کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی تاکید کی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ابو ہریرہ وتر مت چھوڑنا، وتر مت چھوڑنا، وتر مت چھوڑنا، پڑھ کے سونا، تو وتر پڑھا کرو، لیکن رہ جائے تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بالکل نہ پڑھنے کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اور کہا کہ تہجد کے اندر تلاوت کا طریقہ بتایا کہ ولا تجہر بصلاتک فلا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نہ تو بہت زیادہ بلند آواز میں پڑھو، نہ بہت زیادہ آہستہ آواز میں پڑھو، بلکہ درمیانی آواز کے اندر پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو نکلے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابوبکر رضی اللہ عنہ بالکل دھیمی آواز میں پڑھ رہے تھے اور عمر بن خطاب اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، تو ان کو بلایا اور کہا کہ ابوبکر تو تھوڑا اونچا پڑھا کر، عمر تو تھوڑا آہستہ پڑھا کر، تو درمیانی آواز سے تہجد کی نماز میں پڑھنی چاہیے۔ روح کے بارے میں کہا کہ والا نبلونک عن الروح یسألونک عن الروح، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، قل الروح من عمل ربی، کہہ دے روح میرے رب کا معاملہ ہے، وہ رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا علم ہے، تو اس کے بارے میں سوال مت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اپنے اذن سے روح ڈالتا ہے۔ قیام اسرائیل کی بڑی زبردست دلیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں بیان کی ہے، وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسکنوا فی الارض، زمین میں رہو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آخرہ، جب آخرت کا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تمہیں پوری زمین سے لپیٹ کر لیں گے۔ یعنی قیامت کی علامت میں ہے کہ یہودی اسرائیل یہودی ہیں، یہودی اسرائیل ہیں تو ان کا ایک ملک بن جائے گا، یہ علامت ہے قیامت کی۔ تو آج 1948 میں اسرائیل کا قیام قیامت کے قریب آنے کی علامت ہے، اور ابھی تک بھی 20 سال گزر چکے ان کے ملک بنے ہوئے، وہ پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے لپیٹ کے اپنے ملک میں لا رہے ہیں، اس کو آباد کر رہے ہیں، فلسطینیوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے مسجد اقصی میں مسلمانوں کو مار کے نکالا ہے۔ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک نقشہ لگایا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کا، وہ جن علاقوں سے یہودیوں کو نکالا گیا تھا، خیبر تک علاقہ، سعودیہ، شام، ایران،
اس کے قریب جتنے علاقے لگتے ہیں، مصر کا علاقہ کا کچھ حصہ، وہ سب انہوں نے لینا ہے، انہوں نے اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ اپنی پارلیمنٹ میں لگایا ہوا ہے کہ ہم نے یہ سارے علاقے واپس لینے ہیں، اور آج وہ لے رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اور جب اسرائیل بنا تھا 1948 میں، دیکھ لو کہ نقطے کے برابر تھا، اور آج پھیلتے پھیلتے قبضے کرتے وہ کہاں تک پہنچ گئے، اور انہوں نے آگے بھی جانا ہے۔ تو بہرحال یہ قیامت کی علامت ہے، اس یہودیوں کا ایک ملک معاذ وجود میں آ جانا، ایک جگہ پہ حکومت ان کا قائم کر لینا۔ اس کے بعد سورۃ کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ کہف کا معنی ہے پہاڑ میں کھلی غار، اور فضیلت اس سورت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جس نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کی، ان کو سمجھا، پڑھا، ترجمہ یاد کیا، تفسیر پڑھی، حفظ کیا ان کو، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ ایک وہ فتنہ دجال کا جو آئے گا قیامت کریم، بڑا دجال، اس کے علاوہ یہودیوں کی سازشیں، ان کی تدبیریں، چالیں مسلمانوں کے خلاف، ان سے بھی اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے، ان من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی تو وہ اگلے جمعے تک اس کے لیے روشنی بن جائے گی، 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے روشنی، صراط مستقیم، ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ زینت بطور ازمائش اللہ تعالیٰ نے صورت میں بیان کیا اس کو کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر جو چیزیں بنائی ہیں جو بطور زینت ہیں تاکہ ہم آزمائیں تم کو کہ تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے سب کے سب، جس کو تم زینت اپنی ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہو، یہ ہمیشہ نہیں ہے، یہ چٹیل میدان بننے والا ہے، تمہاری موت کے ساتھ ہی سب ختم ہو جائے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ کہف اسی نام پہ سورت کا نام تھا کہ اس میں کہف والوں کا واقعہ آتا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ ایک کسی علاقے میں چند نوجوان تھے توحید والے، وہاں کی حکومت اور قوم مشرک تھی، کافر تھی، تو انہوں نے ان سے اپنے حکومت کے سامنے اور بادشاہ کے سامنے اور قوم کے سامنے اعلان نے اپنی توحید اظہار کیا تھا، توحید کا اعلان اظہار کیا تھا۔ تو اس کی وجہ سے وہ اپنے انہوں لوگوں نے ان کو پکڑنا چاہا، وہ اپنے گھروں سے نکلے اور ایک غار کے اندر آ کے پناہ لے لی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو 309 سال سلائے رکھا، 309 سال سوئے رہے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو بیدار کیا، اور وہ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو پوچھا آپس میں کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے، کسی نے کہا بعض یوم، جو دن کا کچھ حصہ، کسی نے کہا ایک دن۔ پھر انہوں نے اپنے آدمیوں میں سے ایک بندے کو کہا کہ چاندی کا سکہ لے کے شہر میں جاؤ اور جا کے اچھا سا کھانا لے کے آؤ۔ جب وہ شہر میں پہنچا تو لوگ سکہ دیا کھانے کے لیے، تو لوگوں نے دیکھا یہ تو بہت پرانے عرصے کا سکہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ کرنسی کہاں سے لائے ہو، شاید اس کو کوئی خزانہ مل گیا زمین سے۔ تو اس نے کہا کل کی بات ہے، ابھی ہم کل گئے ہیں، بادشاہ کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، تو وہ پریشان ہوئے، انہوں نے بادشاہ کو بلایا، لوگ اکٹھے ہو کے بہرحال اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جائے گا۔ تو اس نے اپنی ساری قصہ بتایا، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ تھے، تو پھر وہ اس غار تک لے جایا گیا، تو اللہ نے ان کو دوبارہ ان غار والے نوجوانوں کو، توحید والوں کو لٹا دیا اور ان کو سلا دیا۔ انہی دنوں میں شہر میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کیا مر کے اٹھیں گے، نہیں اٹھیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیا معاملہ ہے دوبارہ اٹھنے کا۔ تو اللہ نے ان کو دکھا دیا کہ جو اللہ ان کو 309 سال سلا کے دوبارہ اٹھا سکتا ہے، پھر مار سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں بھی مار کے قیامت کے دن دوبارہ اٹھا سکتا ہے، حساب کتاب لے سکتا ہے۔ یہ اس میں بڑی بہترین دلیل ہے، اور بھی بے شمار باتیں ہیں اس قصے کے اندر۔ پھر کہا کہ انشاءاللہ کہا کرو ہر کام میں، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، نہ تم کہو کہ کسی کام کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کہ میں یہ کل کرنے والا ہوں، الا ان شاء اللہ، مگر ساتھ یہ کہو کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اس کے بغیر کہو گے تو وہ کام تمہارا نہیں ہوگا یا برکت سے خالی ہوگا۔ جہنمیوں کا مشروب اور جنتیوں کے زیورات اللہ نے ذکر کیا، لباس ذکر کیا۔ جہنمیوں کے بارے میں بتایا کہ جب یہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا کل محل یشوی الوجوہ، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، جو ان کے چہروں کو جھلسا دے گا، اور ان کے بئس شراب، یہ برا شراب ہے ان کے لیے۔ اور جنتیوں کے بارے میں کہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، نے ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، زیور پہنائے جائیں گے، اور ان کو سبز ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، موٹی اور بریک ریشم کے لباس ان کو پہنائے جائیں گے۔ دنیا کی زینت کے بارے میں کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، دنیا، بیٹے اور مال یہ دنیا کی زینت ہے، اور باقی رہنے والا صرف نیک مال ہے جو انسان کے ساتھ جائیں گے۔ یہاں انسان خود دیکھے کہ میں نے کیا آخرت کے لیے اکٹھا کیا ہے، میری دنیا کتنی ہے، میری آخرت کتنی ہے، کیا میں شیطان کے پیچھے لگ کے جہنم کا وہ مشروب تو نہیں پلایا جائے گا مجھے، شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوں، یا میں رحمان والا ہوں، رحمان کے راستے پہ چل رہا ہوں، تو پھر مجھے جنت کے زیورات اور جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ یہی انسان کو ابھی اپنی سوچ بدلنے کا، فکر بدلنے کا، اپنا زاویہ بدلنے کا موقع اللہ نے دیا ہے، کیونکہ آج حساب کا وقت ہے، آج اعمال کا وقت ہے، حساب نہیں ہے۔ کل حساب کا وقت ہوگا، اعمال کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔
مجرم کا نامہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہا کہ یہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، وہ کہیں گے جب اپنا مجرم اپنا نامہ مال دیکھیں گے تو کہیں گے کیا ہو گیا اس کتاب کو، اس نامہ مال اس رزلٹ کارڈ ہمارے کو کیا ہو گیا اس سند کو، کہ نہ اس نے کوئی چھوٹا کام چھوڑا نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا، إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سب کچھ شمار کیا ہوا ہے اس کے اندر، اور وہ ہر چیز کو اپنے سامنے حاضر پالیں گے، یا ان کی فلم ان کی آڈیو ویڈیو اللہ ہر ان کے سامنے چلا دے گا، وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہمارا کیا معاملہ بن گیا۔ دو آدمیوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ایک آدمی کے دو باغ تھے، ایک کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جس کے پاس دو باغ تھے متکبر تھا، مشرک تھا، وہ کہتا تھا یہ میرا کمال ہے، یہ کبھی فنا ہونے والے نہیں ہیں، تو دوسرا اس کو سمجھاتا تھا کہ بھائی یہ اللہ کا دینا ہے، اللہ جب چاہے یہ لے سکتا ہے دے سکتا ہے، تو کہا کر یہ اللہ کی طرف سے، لیکن وہ نہ مانا تو اللہ نے راتوں رات اس پر عذاب بھیجا اور وہ ہاتھ مالتا رہ گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہماری جو بھی ترقی، ہماری جو بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، دیتا بھی اللہ ہے لیتا بھی اللہ ہے، جب چاہے دے دے، جب چاہے اللہ تعالیٰ واپس لے لے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام، صحیح بخاری میں ہے کہ بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ دے رہے تھے، تو بنی اسرائیل والوں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اللہ نے کہا کہ اس کی علم کے زیادہ ہونے کی نسبت میری طرف کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جا، دو سمندر جمع ہونے کی جگہ پر ایک بندہ ہے خضر نام کا، اس کے پاس جا، وہ اس کا علم تجھ سے زیادہ ہے، اسے علم سیکھ جا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک غلام کو ساتھ لے کے نکلے، نشانی اللہ تعالیٰ نے دی کہ ایک تھیلے میں مچھلی کو ڈال دو، جہاں مچھلی غائب ہوگی وہاں تمہیں منطق ملے گا۔ ایک چٹان کے پاس جا کے آرام کیا تو انہوں نے مچھلی غائب ہو گئی، ان کو جب اٹھے تو غلام کو بتانا یاد نہ رہا نوجوان کو، وہ آگے سفر کرتے رہے، تھکاوٹ بھی ہوئی، جب مچھلی کا پوچھا تو کہا وہ تو وہیں غائب ہو گئی، مجھے شیطان نے بلا دیا، واپس آئے اپنے نشانات پر، اس چٹان کے پاس جہاں سمندر جمع ہو رہے تھے وہاں پہنچا، دو سمندر مل رہے تھے، تو ایک بندہ پہنچے تو ایک بندہ چادر لپیٹے بیٹھا ہوا تھا، وہی خضر علیہ السلام بولا، بات چلی تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے، موسیٰ علیہ السلام نے صبر کرنے کا وعدہ کیا، چلے دونوں، تو ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا، تو کشتی والوں نے کرایہ بھی نہ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا اور انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، تو کہا کہ میں نے کہا تھا تو صبر نہیں کر سکے گا، پھر صبر کا وعدہ کیا، پھر چل پڑے۔ ایک بستی میں گئے تو وہاں ایک لڑکے کو پکڑ کے اس کی گردن مروڑ دی، اس کو قتل کر دیا، خضر علیہ السلام نے مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، پھر انہوں نے خضر علیہ السلام نے کہا تم نے صبر نہیں کیا، پھر صبر کا وعدہ کیا، پھر آگے چل پڑے۔ ایک بستی والے کے پاس پہنچے، وہاں کھانا مانگا، انہوں نے ضیافت نہ کی، تو ایک دیوار گرنے والی تھی تو اس کو سیدھا کر دیا، اس کی مرمت کر دی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، تم نے دیوار سیدھی کر دی، تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا ہاذا فراق بینی و بینک، میرے اور تیرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، میں تجھے بتا دوں گا میں نے یہ سارے کام کیوں کیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ میں نے کشتی کا پھٹا اس لیے توڑا تھا کہ آگے ایک بادشاہ تھا، ظالم تھا، غازی تھا، وہ کشتیاں غصب کر رہا تھا، صحیح سلامت کشتیاں، تو میں نے اس کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ چھینے نہ، کیونکہ یہ مسکینوں کی کشتی تھی۔ تو لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ لڑکا باقی تھا اور خطرہ تھا، اس کے والدین توحید والے تھے، تو خطرہ تھا یہ بڑا ہو گیا اپنے والدین کو بھی کفر و شرک پہ لگا دے گا، تو اس لیے اس کو قتل کیا اللہ کے حکم سے۔ اور دیوار اس لیے بنائی کہ وہ یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور اس کے نیچے اس کے والدین خزانہ دفن کر گئے تھے، تو بڑے ہو کے وہ خزانہ نکال لے، کوئی اول نہ نکال سکے، اس لیے میں نے اس دیوار کی مرمت کی اور تو صبر نہ کر سکا۔ تو یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو علم سیکھنے کے لیے بھیجا، بہت بڑی ہستی تھے، نبی تھے وقت کے، تو ان کو علم سیکھنے کے لیے بھیجا۔ علم سیکھنے میں شرمندگی نہیں کرنی چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، کئی لوگ سوال نہیں کرتے، دین نہیں پوچھتے، جہالت میں لگے رہتے ہیں، بددینی میں لگے رہتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں مسئلے دین نہیں سیکھتے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے دین سیکھا، ایک بڑے نبی نے دین سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، تو یہ بڑا اہم واقعہ ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ